ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی سرب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، خطا سے لاریب ہے. درود و سلام محمد وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام اور پردہ نشین اس امت کے غیور خواتین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کا شکر احسان فضل اور کرم احسان یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کی اس دنیا میں اس سرزمین پر 2000 سے زیادہ باطل مذاہب جنم لے چکے ہیں، جن میں سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے، اور اللہ کا شکر احسان یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک مہینہ رمضان جس کو کہا گیا ہے وہ ہم پر سایہ فگن کر دیا، اور اتنے احسانات کی بارش مجھ پر اور آپ پر کر دی جس کا احسان چکانا پوری زندگی اگر ہم سجدوں میں گزارنے تب بھی ادا نہیں کر سکتے. ایک ایک احسان اللہ کا اس مہینے میں یہ ہے کہ اللہ سب سے پہلے سرکش شیاطین کو ذکر دیتا ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے. دوسرا احسان اللہ کا یہ ہے کہ جہنم کو 30 دن کے لیے بند کر دیتا ہے، احسان ہے اللہ کا یہ. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 30 دن تک جنت کو مزین کر کے رکھتا ہے کہ کون ہے میرا بندہ سجدہ رکوع اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر کے جنت حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. یہ احسانات کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے انعامات کی بارش کر کے کہا عام دنوں میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہو تو 1 روپے کا ثواب ملتا ہے، رمضان میں 10 روپے 1 روپیہ کرتے ہو تو 10 روپے کا ثواب ہوتا ہے. احسان، انعام. اور کیا کیا چاہیے عزیزان محترم، جس کے دن بھی جو ہے نا محترم، جس کے رات بھی محترم. عام دنوں میں نماز ادا کرتے ہیں وہ نماز کی کیفیت کچھ اور، رمضان کے مہینے میں جو نماز ادا کرتے ہیں اس کی کیفیت کچھ اور، رمضان کے مہینے کے جمعے کی کیفیت کچھ اور، عام جمعے کی کیفیت کچھ اور. آج اللہ نے مجھے اور آپ کو بہترین صحت کے ساتھ نواز کر کے یہ جمعہ ادا کرنے کا موقع دیا ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے میری حیات ناقصہ کو بڑھا کر، میری حیات ناقصہ کو بڑھا کر، بیماریوں سے دور رکھ کر، پریشانیوں سے دور رکھ کر، حادثوں سے دور رکھ کر اللہ رب العزت نے روزے رہنے کا اہتمام کرنے کا مجھے موقع عنایت فرمایا. اور آج جمعہ جیسا مقدس دن میرے زندگی میں آیا. تیرا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کا بار بار شکر ادا کریں، ہر لمحہ شکر ادا کریں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا سسٹم کیا تھا رمضان میں، اور آج ہم جس زندگی میں روزمرہ جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہمارے اندر رمضان کے چاند سے آج 16 رمضان ختم ہونے آئی، کچھ تو تبدیلی ہمارے اندر آئی. میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. کچھ تو انقلابی کیفیت ہمارے اندر آئی، کچھ تو دعاؤں کی قبولیت ہمارے اندر آئی، کچھ تو رب کو دینا منوانے کا سلیقہ ہمارے اندر آیا. کچھ نہیں عزیزان محترم، 11 مہینے تک حضرت شیطان کو خوش کر کر کے زندگی گزارے، اس کے اثرات اپنے اندر ایسا جذب میں نے کر لیا. یہ مہینہ آیا ضرور، شیاطین کو جو ہے ڈکر دیا ضرور، لیکن جو اثرات میری باڈی کے اندر ہے، میرے خون کے اندر ہے، اس کو میں تبدیل نہیں کر پا رہا. اور آج بھی دیکھ لیجئے آپ، رات بھر جاننے میں جا رہی ہے، دن کا سونے میں جا رہا ہے، وہی تجارت، وہی کھانا، وہی پینا.
ایک وقت کا کھانا چھوڑ کے اللہ پر احسان کر کے مغرب کے بعد جو کھانا انسان کھاتا ہے، اللہ اکبر. صحابہ کرام کا سسٹم، صحابہ کرام کا طریقہ کار، اللہ کے نبی کی سنتیں کیا ہے. میرے آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جاتا، آپ اپنے آزار کو کس کے باندھ لیتے اور مسجد کا رخ کر لیتے اور اللہ کی عبادت کثرت سے کرتے. عام دنوں میں کچھ زیادہ سوتے، لیکن رمضان کے مہینے میں میرے آقا کو دیکھا گیا کہ کم سوتے اور اللہ کی عبادت زیادہ کیا کرتے تھے. یہ سنت نبوی ہے. آج ہم نعرہ جو ہے لگاتے ہیں، ڈنکا پیٹتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو مجھے مرضی میں آیا وہ زندگی لے لی ہم نے کی، جو مجھے کامیابی دلانے والی ہے، جو رسول اللہ نے قائم کیا ہے، جس سے ڈرایا دھمکایا ہے، جو محبتوں کے ذریعے سے بتایا ہے، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، وہ آج میں نے اور آپ نے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں بھائی، یہاں تک جانا نہیں ہے مجھے، یہاں تک جاؤں گا تو بہت بڑی پریشانی ہو جائے گی. نمبر 2، صحابہ کرام جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردین، بہترین عمدہ طبقہ، جن کا اللہ نے سورۃ توبہ کے آیت نمبر 100 میں تذکرہ کر کے کہا جو ان کے راستے پہ چلے گا اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ نہیں ہے نا. رمضان میں ہوگا کیا آخر؟ رمضان میں کرے گے کیا آخر؟ ایسا تو نہیں کہ پہاڑ بتا دیا گیا میں چڑھنا ہے اور روز اترنا ہے، ایسا تو نہیں. وہی روز کی زندگی ہے، وہی روز کی عبادتیں ہیں، وہی روز کا کھانا اور پینا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے 11 مہینے کی زندگی کو تبدیل نہ کرتے ہوئے اس مہینے کو بھی ہم نے 11 مہینے میں ملاوٹ کر کے رکھ دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا تو آپ ہمیشہ دیکھا جاتا کہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے اور اتنی تلاوت قرآن کی کرتے کہ نیند کی غشی آتی یا بے ہوشی طاری ہو جاتی اور آپ زمین پر ڈھلک جاتے، آپ کو آنکھ لگ جاتی. تھوڑی دیر کے بعد خود آنکھ کھلتی، آپ تھوڑی سمیٹ لیتے، پھر قرآن پر نظر ڈالتے، پھر قرآن شروع کرتے. ہماری زندگیوں میں کیا ہے بھائی؟ کیا ہے ہماری زندگیوں میں؟ ہم نے کیا بنایا رمضان کو؟ کمائی کا مہینہ بنایا ہے. نیکیاں کمانے کا مہینہ تھا، اللہ سے تجارت کرنے کا مہینہ تھا، اور وہی 11 مہینے کی تجارت کو رمضان میں اور زیادہ کر کے ہم نے یہ سوچا کہ نہیں بھائی اب کمانا ہے. گزشتہ سال ذرا لاس ہو گیا تھا، اب کے ذرا اچھا کمانا ہے، تھوڑا وقت اور دینا ہے. یہ ہماری بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم جو حکومت پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے التجا کر رہے ہیں کہ صاحب جو رمضان آیا ہے رات بھر ہوٹل اور بازار کھلی رہنے دو. استغفر اللہ. یہ لعنت ہے مسلمانوں کے پر، یاد رکھنا. اس کے مخالفت ہم نے کی نہیں. جو لوگ جا کر کے حکومت کے سامنے بیٹھ کر کے بات کر رہے تھے، بات انہوں نے کی تھی، اس وقت میں میری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے. ہو سکا تو جلدی جو ہے نا حکومت کو بند کرا دیجیے، تجارت کو بند کرا دیجیے، کپڑے کی دکان، جوتے چپلوں کی دکانوں کو بند کرا دیجیے. ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، بازار کھلے رہیں گے تو ہم تمام کے تمام بازار کی طرف لپک جائیں. ہم نے یہ نہیں کیا نا. ہماری زندگی میں کیا ہے آخر؟ ہم بھی سوچ رہے ہیں چلو کم سے کم رمضان کا ایک مہینہ بازار سجا دیا جاتا ہے. عام دنوں میں 10 بجے اندھیرا ہو جاتا ہے، اب رات ہو گئی ہے، تراویح پڑھ کے تھک گیا ہو، تفسیر سن کے تھک گیا ہو، اب ذرا باہر نکل کے ذرا جو ہے چائے خوری کریں گے، ذرا تھوڑی حریص بھی کھا لیں گے، ڈوسا اور اڈلی بھی کھا لیں گے ساتھ میں، اور رات بھر الوؤں کی طرح جاگتے ہوئے پھریں گے. پھر آ کر کے سحر کے وقت میں 2 منوار نے کھایا یا نہیں کھایا، پھر مردے کے جیسا سو کر کے فجر کی نماز کو ضائع بھی ہم کرتے ہیں. کیا کہا میرے آقا نے؟ یہ مہینہ مغفرت کا ہے. آؤ اس حدیث کی طرف نظر ڈال کر اپنی بات کو ختم کریں انشاءاللہ العزیز. یہ حالات ابھی تک کے جو ہمارے چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت تھی میں نے. آؤ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول بتایا، صحابہ کرام اس کو لے کر کے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے، اور میں آج ناکامی پر ناکامی جو ہے جھیل رہا ہوں. ہر شخص آتا ہے مجھے ڈرا کر کے جاتا ہے، ہر ملک آتا ہے مجھے ڈرا کر کے جاتا ہے، ہر قوم آتی ہے مجھے ڈرا کر کے جاتی ہے. یہ کیا میرا اور آپ کا سسٹم بنا دیا. اور ایک تھوڑی سی جھلک بتا کر آگے بڑھاؤں بات کو تو بہتر ہے. آج 16 رمضان ہے
تھوڑا سا ذرا پیچھے جانا، چلتے چلتے ذہن سوچ و فکر کو اس وقت میں لے جانا، سن 2 ہجری تک جانا پلٹ کر کے۔ سن 2 ہجری میں 2 عظیم کارنامے، بلکہ 3 عظیم کارنامے، ایک نماز کی فرضیت اور اسی سال روزوں کی فرضیت کا حکم۔ صحابہ کرام بنے معلوم روزہ کیسا تھا نا، پہلا موقع تھا، صحابہ نے روزہ رکھا۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ عجیب سا فلسفہ ہے۔ 16 رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار کرتے ہیں 10 رمضان سے، اور کہتے ہیں کہ چلو بدر کے مقام پہ جانا ہے، 17 رمضان کو بڑی جنگ ہونے والی ہے اور حق اور باطل کا معرکہ پیش آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو تو صحیح، پہلا معرکہ، پہلی جنگ، اور صحابہ کرام تیاری کر رہے ہیں۔ اور کیسے جا رہے ہیں صاحب؟ بلٹ ٹرین سے جا رہے ہیں، کوئی پلین اور پاسپورٹ کا ذریعہ تھا، کوئی بڑی گاڑی اس رفتار والی تھی نہیں، پیدل نکل کر کے جا رہے ہیں۔ کتنے گھوڑے، کتنے اونٹ! اللہ اکبر، 300 سے زیادہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کہاں جا رہی ہے؟ نکل کر کے بدر کے مقام پہ جا رہی ہے، اور اسی روزے کی حالت میں رسول اللہ نے کہا توڑ دو روزہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، اتنی اہم عبادت ہم نہیں چھوڑ سکتے اسے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ شوگر کے بہانے، گیسٹرک کے بہانے، جاگنے کے بہانے، سر درد کے بہانے، کمزوری کے بہانے، اٹھنے کے درد کے بہانے، گولی کھانے کے بہانے، اس اہم ترین روزے کو ہم ادھر ادھر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نکل گئے اور پھر وہ معرکہ کر دیا۔ آج تک بڑے بڑے جنرل اور کرنل دنیا کے پریشان ہیں کہ یہ 313 کی تعداد 17 رمضان مبارک کو جو ہے نا کیسے کامیابی حاصل کی تھی، آج تک شزدر ہے، پریشان ہے۔ اور میں اور آپ اسی اسلام کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اسی اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور آپ کب تک سوئیں گے؟ ایک ڈائلاگ ہے، اس کو ذہن میں رکھتے رہ جائیے، خبر میں چین سے سونا ہے تو پھر دنیا میں جاگ جائیے، دنیا میں جاگتے رہو، انشاءاللہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، خبر چین سے سونے بھی دے گی۔ دنیا میں اگر اے سی لگا کر بہترین ٹھنڈا لحاف اوڑھ کر تھک گیا تھا، کمر میں درد تھا، زیادہ کھا لیا تھا، رات کو غصہ بڑا لمبی رکعت پڑھا دیے تھے، کہہ کر اگر سونے میں گزار دو گے، خبر کبھی چین سے سونے نہیں دے گی۔ اور یاد رکھنا، آؤ وہ حدیث کے طرف جا کر بات کو ختم کریں۔ 3 باتوں کو رمضان سے جوڑ کر بتایا گیا ہے، ہم توجہ نہیں دیتے نا کبھی، ہم بیٹھے تو یہاں رہتے ہیں، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ مائک بھی ہمارا موجود ہے، یہ میموری کارڈ بھی موجود ہے، لیکن اس کو بھی غلط استعمال کرتے، اس کو بھی غلط استعمال کرتے، اس کو بھی استعمال کرتے۔ ایک سال میں 52 جمعے مسلمانوں کے پاس مل رہے ہیں، 52 جمعوں میں ہم نے کوئی انقلاب برپا نہیں کیا، 13-14 سال سے کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جل رہے ہیں، لیکن انقلاب کی کیفیت ہمارے اندر نہیں آئی۔ جمعے آنے کا مقصد کیا ہے آخر سمجھ میں نہیں آئی بات۔ آؤ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مسجد میں تشریف لائے، منبر رکھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ سیڑھی سے اتر گئے، منبر سے اتر گئے۔ صحابہ کے رکھنے نزدیک پہلا موقع تھا کہ ماجرا کیا آخر، باز نہیں، تقریر نہیں، بات نہیں، آمین پہ اتر گئے، ماجرا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے بتا جی، کیا ہوا آخر؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا جبرائیل میرے پہلو میں تھا۔ اس منظر کو یاد رکھنا، 2 بڑے سردار ایک جگہ ہیں، ایک فرشتوں کا سردار جبرائیل، ہر نبی کے پاس وحی لانے کی ذمہ داری، ہر نبی کے پاس وحی لانے کی ذمہ داری ایک سردار فرشتوں کا، ایک امام الانبیاء محسن انسانیت مالک حوض کوثر رحمت للعالمین شفیع المذنبین، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 سردار ایک جگہ جمع ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آمین کہہ کے اتر گیا، جبرائیل آیا پہلو میں، کہا اللہ کے نبی پہلے کے لیے بد دعا کی جبرائیل نے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروانے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کب تک کمائیں گے دوست؟ کم سے کم میرے آقا کی ایک بات پر تو یقین کر کے آ جاؤ، ایک بات پر تو یقین کر کے اس مہینے کے اندر اپنے مغفرت کا ذریعہ تو بناؤ رمضان کو۔ کب تک کمائیں گے؟ 11 مہینے پڑے ہیں آپ کے پاس، جمعے چھوڑنے کے لیے، نمازیں چھوڑنے کے لیے، فجر میں مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے، ہاتھوں سے قرآن کو پھینک دینے کے لیے،
آج معاملہ میرا اور آپ کا یہی ہے کہ ہم سمجھے نہیں ہیں کہ رسول اللہ کیا ٹیکنیک بتا رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے جبرائیل آ کر کے مجھے اور آپ کو کیا نصیحت کر رہا. اللہ اکبر. جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے, وہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. میں نے کہا آمین. اللہ اکبر. کیا اس آمین کو اللہ رد کرے گا؟ میری جھوٹی زبان سے میں اپنے بارے میں دعا کر کے یقین کر رہا ہوں, میں آمین کہہ دیا, میری دعا قبول ہو جانے والی ہے. اللہ اکبر. ہو گیا نہیں اللہ معلوم, لیکن رسول اللہ کی جو آمین کو اللہ نے آنن فانن قبول کر لیا. آج ہمارے سامنے سارے مناظر. نمبر 2, اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل نے اس کے لیے بد دعا کی جس کے سامنے نبی کا نام آ جائے اور وہ ان پر درود نہ پڑھے, وہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. میں نے کہا آمین. اللہ تیسرا نقطہ بڑا کر بنا کے دوست, بڑا کر بنا کے. تیسرے نقطے میں اللہ کے نبی نے کہا میں جب تیسرے ممبر پر قدم رکھ رہا تھا جبرائیل بد دعا کر رہا تھا اس کے لیے جس کی زندگی میں ماں باپ ہو یا ماں یا باپ ایک موجود ہو, وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے, وہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. میں نے کہا آمین. ذرا ٹھنڈے دل سے اطمینان کے ساتھ, روزے میں تو ہیں, نماز پڑھتے بھاگ جانے کی عادت پڑ گئی ہے مسجد سے. کون بھاگتا ہے مسجد سے بھائی؟ اذان ہے تو کون بھاگتا ہے بھائی؟ نماز میں تو کون بھاگتا ہے بھائی؟ مسجدوں سے کون بھاگتا ہے بھائی؟ مسلمان نہیں بھاگتا بھائی, مسلمان نہیں بھاگ سکتا میرے بھائی. آج مسلمان جیسے امام صاحب سلام کرے ویسے آج کی مسجد خالی, چوراہے پر مسلمان کھڑا ہوا ہے. نہیں, سسٹم کو بدلیے. غلط. کم سے کم یہ رمضان میں عادت ڈال دیجئے کہ 11 مہینے مجھے اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھنا ہے. 3 نقطوں پر غور کر لیجئے. کیا میری مغفرت ہو رہی ہے رمضان میں؟ کیا وہ عمل میں کر رہا ہوں جس سے میری مغفرت ہو جائے؟ کیا سسٹم میں نے قائم کیا ہے؟ آپ تعجب کریں گے, غیر مسلم سے ہماری گفتگو ہوئی, بات جب ہوئی بہت ساری باتیں بتانے کا موقع ملا, ایکسپٹ کرتے گا بیچارہ, اس کو نہیں معلوم نا. ہندو جو ہوتے ہیں نا وہ وائٹ پیپر ہیں, وائٹ پیپر میں تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں, جو چاہے لکھ سکتے. مسلمان لکھتے گئے بیٹھتے گئے, لکھتے گئے بیٹھتے گئے, دھندلا پیپر ہوگا اس پہ لکھو, کتابیں لکھو, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھے ہوئے. تو غیر مسلم سے بات ہونے کے بعد ہمارے مسلم ساری باتیں سننے کے بعد برابر ہے مولوی صاحب, رمضان بھی صحیح ہے آپ کا, وہ ہے, مگر آپ کو معلوم ہے ہم لوگ یہ آپ لوگ رمضان کے بارے میں اتنے باتیں بتائے, مگر رمضان کو ہم کیا سمجھتے معلوم ہے؟ بولو بھائی نہیں معلوم ہمارے کو, آپ کے ذریعے سے بات تو معلوم ہوتی. کیا جواب دیا غیر مسلم؟ پتا ہے ہم کیا چھاپ چھوڑ رہے ہیں غیر مسلموں پہ؟ نہیں مولوی صاحب آپ سب باتیں بتائے صحیح ہے, حریص پنڈیا ہے یہ, اس کو حریص پنڈیا بولتے ہیں ہم لوگ. ارے نعوذ باللہ من ذالک, یعوذ باللہ. مسلمان اتنا گھناؤنا مجرم بن گیا ہے کہ اس کی معافی ہونا بڑی مشکل ہے جب تک کہ یہ سجدے میں جا کے رب کو منوانے کی کوشش نہ کر لے. کیا چھاپ چھوڑی ہم نے غیر مسلموں کے پاس؟ حریص بن گیا یہ, نعوذ باللہ. صحابہ کو معلوم تھا کہ حریص کھانا اس مہینے میں, ارے ان کے پاس تو کھانے کے لانے پڑے ہوئے تھے نا, وہ کھجور 3 کھجور کھا کے چلو پانی پی کے زندگی گزار لیتے وہ لوگ, سارا رمضان گزار لیا. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حضور میں ہیں اور سحر کا وقت ہوا. آقا پوچھتے ہیں عائشہ کچھ سحر کھانے کے لیے کچھ بچا ہوا ہے؟ اوہ, امت کی ماں نے درس دیا, سینہ بھر آتا ہے دوست. ان حدیث نازلات کو جو پڑھتے ہیں کیا ہو گئے ہمیں, اتنے سنگ دل مت بنو یار, اتنے سنگ دل مت بنو. جس نبی کے ذریعے سے میری شفاعت ہونے والی ہے, آج اس نبی کی سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہم لوگ. جس نبی کے ذریعے سے مجھے جنت ملنے والی ہے, اس نبی کی سنتوں کو اپنے نفسانی خواہشات کے پیروں تلے رونگ رہے ہیں ہم لوگ. کیا کہا اما عائشہ نے, یا رسول اللہ ہاں بہترین شہری ہمارے آؤ. آپ اور میں مل کے کرتے ہیں, کھجور لا کر کے سامنے رکھ دیے اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں 2 3 کھجوروں کو اٹھائی اور اپنے منہ میں رکھ کر کے کھا کر ایک کڑیا پانی پی اور بہترین شہر کا اللہ سے شکر ادا کرنے لگے. آج میرے اور آپ کے دستر پہ کیا کیا ہے صاحب؟ افطار میں جو کھائے وہ شہر میں نہیں رہنا, اور شہر میں جو کھائے تو دوسرے نے افطار میں نہیں رہنا. یہ حال تو ہم نے بنایا دوست. کہاں سے مغفرت ہوگی, کیسے مغفرت ہوگی ہماری؟ مغفرت کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, مغفرت کے لیے اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے,
مغفرت کے لیے نفسانی خواہشات سے بچنا پڑتا ہے، مغفرت کے لیے اپنے سر پہ جو ہے نا سر کو جھکانا پڑتا ہے اللہ کے سامنے، اپنے نفسانی خواہشات کو اللہ کے سامنے ڈالنا پڑتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا پڑتا ہے، اپنے ماں باپ کی مغفرت جو ہے خدمت کر کے بغیر احسان کے ان کے سامنے جھکے ہوئے رہنا پڑتا ہے، تب جا کر کے ہو سکتا ہے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ ورنہ آج کی سوسائٹیاں برادریاں یہ بتاتی ہے کہ ماں باپ بیچارے بوجھ بن رہے ہیں اولادوں کے اوپر۔ آج اولڈ ایج ہوموں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے عزیزان محترم، مجھے اچھا یاد ہے جس وقت میں ہم کام شروع کرے تھے سوشل ایکٹیویٹیز کا 1997 میں، اس وقت میں شہر کے آؤٹ کٹس میں جو ہے اولڈ ایج ہوم ہوتے تھے جو بامشکل 7 یا 8 تھے۔ آج آپ کے محلے میں 100 مل جائیں گے آپ کو۔ کون ہے اس کے لیے لا کر رکھنے والے؟ وہ جس نے 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں پال کر تکلیف پر تکلیف اٹھا کر تمہارے پیٹ کی ہر حرکت کو جانتے ہوئے تم کو جنم دیا، تم بچے ہوئے، تم چھوٹے سے تھے، ان کی ہڈیاں بڑی مضبوط تھی، تمہاری ہڈیاں کمزور تھی، تم روتے تھے رات کو، دن تمام باپ جو ہے نا پسینہ بہا کر محنت کر کے آتا، رات کو تمہاری طبیعت خراب ہوتی اور تم ٹینک کی آواز نکال کر رونا شروع کرتے۔ باپ نے ایک رات بھی شکایت نہیں کی، بلکہ باپ اپنی تکلیف کو بھلا کر اپنے نونہال کو اپنے کاندھے پہ ڈال کر رات کے اندھیرے میں ٹہلنا شروع کرتا ہے کہ میرے بچے کو نیند لگ جائے، میں بعد میں سو جاؤں گا۔ ماں سارا دن کام کر کے تھکی ماندی ہوتی ہے اور رات کو بچہ روتا ہے تو سب سے پہلے تمہارے جو ہے نا پینپر کی طرف یا تھالی کی طرف اس کا ہاتھ جاتا ہے کہ میرا بچہ کو حفاظت کر کے نہ رو رہا ہو۔ کہاں ہے؟ جب تم جوان ہوئے، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تو وہ تمہاری نظر میں کھٹکنے لگے، ان کا حکم تمہیں جرم کی طرح، مجرم کی طرح دکھنے لگا۔ وہ ماں کہتی ہے کہاں جا رہے بیٹا، رات ہو گئی، گھر میں آ جاؤ، چلو معلوم ہے، اچھا میں اچھے طرح سودا میں آ کے کھول لیتا ہوں دروازہ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھنا عزیزان محترم، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کربناک بات کی ہے کہ جب ماں یا باپ دونوں میں سے ایک موجود ہو اور تم ان کو تکلیف دے دو کسی بات کے اوپر، جھڑکی دے دو، ڈھونڈ کے دیکھو، ان کی آواز سے بڑی آواز کو نکالو، ان کے دل کو جو ٹھیس پہنچتی ہے نا، جو تکلیف پہنچتی ہے، ان کے منہ سے نکلتا ہے، اس طریقے کی اگر آواز نکل جاتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کا اتنا بڑا عرش جنبش میں آ جاتا ہے، ہل جاتا ہے۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ نہ تو رمضان کا مہینے میں روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، صدقہ خیرات کر کر، ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کر کے، اپنے دلوں کو صاف کر کے، حسد سے پاک ہو کے، اللہ کے سامنے سر جھکا کے، یہ مغفرت کا ذریعہ تو نہیں بنا رہے، نہ تو شور نہ محمد رسول اللہ پر نبی پر درود پھیرنے کے قابل رہ گئے، نہ تو ہم لوگ جو ہے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کے حصول کے لیے رہ گئے۔ تو یہ دنیا کس کی تھی پتہ؟ یہ دنیا تھی فرعون کے لیے تھی، نمرود کے لیے تھی، شداد کے لیے تھی، یہ بڑے شیاطین میں سے شیاطین جو انسانیت کو تباہ کرنے والے تھے، دنیا ان کے لیے تھی۔ اس کے بعد رسول کی زندگی میں آئیے تو یہ دنیا کے لیے مر مٹنے والا ابو لہب تھا، اور یہ سورہ لہب بتایا گیا، اپنے مال پر، زر پر، طاقت پر بھروسہ کرتا تھا، اپنے آپ کو سپر مانتا تھا، اپنے خاندان پر بھروسہ کرتا تھا۔ دنیا تو اس کے لیے تھی نا، ابو جہل کے لیے تھی، ولید بن مغیرہ کے لیے تھی، عتبہ اور شیبہ کے لیے تھی۔ ایسے خطرناک دشمنوں کے لیے دنیا سجائی گئی تھی، اور وہی دنیا کو سجانے کے لیے میں اور آپ آج کیا کر رہے ہیں؟ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے میرا رب مجھے جہنم میں ڈال دے۔ جنت میں جانے کی خواہش، جنت میں جانے کی سوچ، جنت میں جانے کی فکر میری اور آپ کی آج ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آؤ عزیزان محترم، آؤ، دنیا کا کوئی قانون کوئی مائیکا لال نہیں بنا سکتا تم نماز نہیں پڑھنا ہے، دنیا کا کوئی ملک کوئی مائیکا لال ایک قانون نہیں بنا سکتا تم قرآن نہیں پڑھنا ہے، دنیا کا کوئی قانون یہ نہیں ہے، ملک یہ قانون نہیں بنا سکتا حکومت مائیکا لال کہ تم دعا نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا نہیں سکتے، ہے نا؟ کون بنا سکتا ہے؟ یہ تمام ذمہ داری اللہ کے سپرد ہے، اور یہ سب چیزوں کو میں اور آپ چھوڑ کے وہاں جا رہے ہیں جو ایک کافر آدمی جاتا ہے، ایک کافر آدمی کرتا ہے، غیر مسلم کی زندگی گزرتی ہے۔ وہی اصول میں نے اپنا کر کے پھر سوچ رہا ہوں کہ بھائی جنت ہو جانا، بیماری دور ہو جانا،
बच्ची को अच्छा रिश्ता आ जाना, बच्चे को बहू अच्छी मिल जाना, बच्चे का वीजा का बाहर अच्छा लग जाना, घर जो है ना टीनों का है, जाती बन जाना, छत पर जाना, गाड़ी पुरानी हो गई नहीं आ जाना, कर्ज में आ जाओ, क्या करो, पता नहीं क्या क्या है सब ख्वाहिशा। कहां से होगा दोस्तों, कैसे होगा अज़ीज़ान मोहतरम? मुझे और आपको खड़े रहना है, मुझे और आपको इस्लाम की सर्वनिंदा के लिए खड़े रहना है। थोड़ी देर के लिए नमाज के बाद आंख बंद करके जरा उस मंजर को देखना, जो भाई अगर वो मैदान बदर का दौरा करके आए हैं मेरे कोई दयाफत में, तो जरा उनसे थोड़ी तफसील भी ले लिया करो कि आज वो बदर का मैदान पुकार पुकार कर क्या कह रहा है मुसलमानों से। वो मस्जिद जहां पर अल्लाह के नबी के लिए मकान बनाई गई थी, मस्जिद आज क्या तुमसे शिकवे कर रही है? वो मुकाम तुमसे क्या कह रहा है जहां माज और मोमिस को कत्ल कर दिया गया था? क्या है दोस्त, इतनी तारीख है। वक्त की तंगी के हिसाब से मैंने बहुत जोर जोर कर आपके सामने बातों को रखा। थोड़ी देर के लिए नमाज के बाद चले मत जाइएगा, थोड़ी देर बैठ जाइए मस्जिद में, दुआ करके बैठिए कि अल्लाह मेरे बैठने को कबूल फरमाए के बैठिए। और 17 रमजान मुबारक का जो मंजर था, रेत का उड़ना, तलवारों का चलना, हाथों और पैरों का कटना, जिस्म का जख्मी होना, सरों का ठोकना, अल्लाह अकबर। रोजे की हालत में साहबा कराम लड़ते लड़ते अपने आप को जो है ना शहीदी की तरफ लेकर के चले गए। और मैं हूं कि ये सोच रहा हूं कि इस महीने में थोड़ा ज्यादा कमा लूंगा तो जरा बेहतर हो जाएगा, 11 महीने काम आ जाएगा। अरे नहीं आएगा बेवकूफ, जब अल्लाह को नाराज करके कमाई जाती है, वो बीमारियों में लग जाती है, वो परेशानियों में लग जाती है, उसकी हैबत तुम्हारे लिए जो ना जहन्नम का सबब बन जाती है। नहीं, हर किस नहीं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़े ताजिर बनने की कोशिश करो, लेकिन इस ईमान के दायरे में है। किधर जिंदगी है दोस्त, क्या हो रहा है? आइए कोशिश करने में और आप कि इस महीने को मग़फ़िरत का महीना बना दें इंशाअल्लाह। या ये 15 दिन 16 दिन के आज हमारे गुजर तो चले गए, बचे हुए हैं 14 दिन 13 दिन जो भी गुजरे हैं, बचे हुए हैं इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 12-13 दिन हो सकता है अल्लाह एक दिन की इबादत और दुआ और रोने और गिड़गिड़ाने, नाक रगड़ने, पेशानी रगड़ने से, माँ बाप के हाथ पकड़कर माफी का परवाना ले लेने से अल्लाह हो सकता है हमारी मग़फ़िरत करके जन्नत दे दे हमें इंशाअल्लाह। कोशिश करना। आओ अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू इस रमजान को हमारे लिए मग़फ़िरत का रमजान बना दे अल्लाह। या अल्लाह, कल तक हमारे साथ इफ्तार में सहर में जो साथी मौजूद थे, इंतकाल हो गया, मौत ने उचक ले गई, आज वो मनोमिट्टी के नीचे। या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह, उनकी मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह। या अल्लाह हम तुझसे अहद करते हैं, हमारे माँ बाप जिंदा हैं तो हम उनकी मग़फ़िरत करते करते जो है उनकी खिदमत करते करते हमारी मग़फ़िरत का परवाना ले लेंगे अल्लाह। दो में से अगर एक जिंदा है मेरे अल्लाह, तो अब तक के हमने माँ की खिदमत नहीं की थी, बाप जिंदा है, या बाप की खिदमत नहीं की थी, माँ जिंदा है, या अल्लाह इस अजीम गलती को मेरे अल्लाह अपने रहमतों में समेट कर माफ कर दे मेरे अल्लाह, माफ कर दे मेरे परवरदिगार। हमें मग़फ़िरत का परवाना चाहिए अल्लाह, दुनिया नहीं चाहिए मेरे परवरदिगार। दुनिया किसी का साथ नहीं देती है मेरे अल्लाह। एक एक जो है लम्हे पर तेरा शुक्र अदा करने वाला बना, तेरे नबी पर दरूद पढ़ने वाला बना, जो है इस रमजान में कुरान की तिलावत कसरत से करने वाला बना, सदका और खैरात कसरत से करने वाला बना। ऐ मेरे गफूर रहीम, या अल्लाह आपको इस आज़म का वास्ता हमारी दुआ को कबूल फरमा मेरे पाक परवरदिगार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।